نصیر اللہ صاحب یہ بتائیے کہ جو یہود کے ہاں 3 عیدوں کا ذکر ملتا ہے، عید فصح، عید پینٹیکوسٹ اور عید خیام، یہ ان کی کچھ تفصیل جو ہے یہ ہر ایک عید کی وہ پلیز بتا دیں کہ کب منائی جاتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ جی، یہودیت میں جو سب سے اہم عید یا تہوار ہے اسے عید فصح کہا جاتا ہے، اور اسے انگریزی میں پاس اوور بھی کہتے ہیں۔ اردو میں اسے بے خمیری روٹی کی عید یا عید فطیر بھی کہا جاتا ہے۔ اس عید کا آغاز مصر سے ہوا، جب فصح کا برہ یعنی وہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے سبب بنی اسرائیل کے خاندانوں کے جو پہلوٹے تھے، جو بڑے بچے تھے، وہ ہلاک ہونے سے بچ گئے۔ اس عید کا کھانا ربیوں یعنی یہودی علماء کی نگرانی میں تیار کیا جاتا ہے، اور بعض گھروں میں تو عید فصح کے لیے علیحدہ برتن مخصوص کیے جاتے ہیں۔ 14 نیسان جو انگریزی لحاظ سے مارچ اپریل کے لگ بھگ بنتا ہے، اس کے بعد 7 دن تک یہ عید جاری رہتی ہے، اور اس دوران بے خمیری روٹی کھائی جاتی ہے، خمیر کے بغیر روٹی کھائی جاتی ہے، اور عبادات میں بنی اسرائیل پر خدا کے احسانوں کو یاد کیا جاتا ہے، اور جو یہودی مذہبی کتب ہیں جیسے تورات، مدراش یا تالمود وغیرہ، ان سے اقتباسات پڑھے جاتے ہیں۔ پھر جیسے کہ آپ نے فرمایا، دوسری اہم عید ان میں عید پینٹیکوس کہلاتی ہے۔ یہ عید فصح جس کا ابھی میں نے ذکر کیا، اس کے 50 دن بعد گندم کی کٹائی کے اختتام پر منائی جاتی ہے، یعنی گندم کی کٹائی کے موسم میں منائی جاتی ہے۔ اسے ہفتوں کی عید یا پہلے پھلوں کی عید یا فصل کاٹنے کی عید بھی کہا جاتا ہے۔ 50 دنوں کی مناسبت سے اسے یونانی ایک لفظ کی بنیاد پر پینٹیکوسٹ کہتے ہیں۔ اس عید کے موقع پر گندم کی کٹائی کے حوالے سے خدا کا شکر ادا کیا جاتا ہے، عبادت گاہوں کو سجایا جاتا ہے، اور اس موقع پر بھی تورات کے بعض مخصوص حصے اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ پھر تیسری عید جو منائی جاتی ہے اسے عید خیام کہتے ہیں۔ یہ سال کا آخری تہوار ہوتا ہے، اور یہودی کیلنڈر کے مطابق تشری کے مہینے کی 15 تاریخ کو، یعنی انگریزی کیلنڈر کے مطابق ستمبر اکتوبر میں، زیتون، انگور اور دیگر فصلوں کی جو تکمیل ہے اس موقع پر منایا جاتا ہے۔ ان دنوں میں اہل یہود خیموں یا جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، اور اس بات کی یاد مناتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر سے فلسطین ہجرت کے دوران انہوں نے بھی خیموں میں قیام کیا تھا۔ یہ عید 1 ہفتہ جاری رہتی ہے، اس موقع پر بھی قربانیاں چڑھائی جاتی ہیں۔ اس عید میں ہر 7ویں سال تمام شریعت پڑھ کر لوگوں کو سنانے کا ذکر بھی بائبل میں موجود ہے۔ آج کل بھی بعض یہودی اپنے گھروں میں اس موقع پر خیمہ لگا کر 1 ہفتہ ان میں قیام کرتے ہیں، مختلف دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی 2 چھوٹے تہوار ہیں، میں مختصراً صرف ان کا نام لے دیتا ہوں۔ ایک کو ہنوکا اور ایک کو پیوریم کہا جاتا ہے۔ ان دونوں تہواروں کا کیونکہ بائبل میں ذکر موجود نہیں ہے، اس لیے ان پر زیادہ سختی نہیں کی جاتی، ان کے دوران کام وغیرہ کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ ہنوکا کو فیسٹیول آف لائٹس بھی کہا جاتا ہے، اور جو پیوریم ہے یہ بائبل میں جو ایک کتاب ہے جسے آستر کی کتاب کہتے ہیں، اس کے مطابق فارس کے یہودیوں کی نجات کی یاد میں منایا جاتا ہے، جو انہیں فارس کے بعد جو ہے شاہ فارس کے جو وزیر تھا حامان، اس سے یہودیوں کو نجات ملی۔